السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ میرا مقصد انسانی فرائض کے بارے میں اپنے علم اور تجربے کو نئی نسل تک پہنچانا ہے۔ نصیب اور دولت پر ایک سچی کہانی جو کہ ایک حقیقت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار راولپنڈی امام باڑہ روڈ پر کریانے کی دکان کرتے تھے۔ سنا تھا کہانی بہت اچھی کہتے ہیں، سو انہیں دعوت دی گئی، جو 1952 اور 1953 کے درمیانی موسم سرما میں ہر اتوار سے پچھلی رات کا معمول بن گئی۔ وہ مغرب کے وقت دکان بند کر کے نماز پڑھ کر اپنے گھر جا کر کھانا کھاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے یہاں پہنچ جاتے۔ کہانی سنانے کا فن واقعی ان میں بہت تھا۔ بڑے چھوٹے سب بہت اہتمام کے ساتھ کہانی سنتے۔ ہر کہانی میں مناسب مقامات پر انہوں نے اپنی طرف سے فقرے لگائے ہوئے تھے۔ جیسے ایک تھا بادشاہ کی بات کہتے، میرا تیرا اللہ بادشاہ۔ کہانی کہنے کو تو بادشاہ شہزادے پری یا جن کی ہوتی، لیکن ہر کہانی اپنے اندر ایک سبق لیے ہوتی تھی جو بہت بڑے لطیف انداز میں بیچ میں رکھا گیا ہوتا تھا۔ ان کی سنائی ایک کہانی نصیب اور دولت میں بحث ہو گئی۔ دولت کہتی ہے انسان کی خوشی اور آسائش مجھ سے ہے۔ نصیب کہتا ہے دولت کچھ نہیں کر سکتی، اگر آدمی خود محنت کرے تو میں اس کی یاری کرتا ہوں۔ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے جنگل کو جا رہا تھا۔ دولت نے اسے بلا کر ایک بڑا سا ہیرا دیا اور کہا، یہ لے لو، آج کے بعد تمہاری لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، خیال کیا کہ ہاتھ منہ دھو لوں کیونکہ بازار جا کر اسے بیچنا ہے۔ کنارے پر پاؤں پسلا اور ہیرا ہاتھ سے ندی میں گر گیا۔ ہیرے کی تلاش میں ندی میں کود گیا۔ بہت دیر تک کوشش کے باوجود ہیرا نہ ملا تو اتنا تھک چکا تھا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا مشکل تھا۔ گھر چلا گیا اور گھر میں جو بچا کچا تھا کھا کر سو گیا۔ اگلے روز لکڑہارے نے پھر جنگل کا رخ کیا۔ جنگل کے قریب اسے وہی نصیب اور دولت ملے۔ لکڑہارے نے واقعہ بیان کیا اب کہ دولت نے اسے قیمتی لال موتیوں کا ہار دیا۔ لکڑہارے نے ہار اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو اڑتی ہوئی چیل لال موتیوں کو گوشت سمجھ کر جھپٹی اور پگڑی سمیت ہار اچک کر لے گئی۔ چنانچہ میاں بیوی رات بھوکے سو گئے۔ لکڑہارا اگلی صبح پھٹتے ہی لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل کے پاس پھر نصیب اور دولت ملے۔ دولت اپنا خالص سونے کا کنگن لینے لگی۔ لکڑہارے نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کہ اپنی محنت سے کمائی سوکھی روٹی فاقے سے بہتر ہے۔ نصیب نے کہکہ لگا کر دولت کی طرف دیکھا اور کہا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لکڑہارا جنگل میں داخل ہو کر ایک درخت پر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ درخت کی اونچی شاخ پر چیل کا گھونسلہ تھا۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ گھونسلے سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے۔ اس نے سوچا کہیں اس کی پگڑی نہ ہو۔ لکڑہارا اوپر چڑھا تو اس کی نظر گھونسلے میں پڑے لال موتیوں کے ہار پر پڑی۔ لکڑہارا پگڑی اور ہار لے کر نیچے اترا اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں ندی سے مچھلی پکڑی اور گھر پہنچا۔ بیوی کو ہار دکھایا اور کہا، جلدی سے مچھلی پکاؤ، میں کھا کر اسے بیچنے شہر جاؤں گا۔ بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو بیچ میں سے وہ ہیرا نکل آیا جو لکڑہارے کا ندی میں گرا تھا۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہیں بیچ کر مکان بنایا، زمین خرید کر کھیتی باڑی شروع کر دی اور بہت دولت مند ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ ان کا نام علقمہ تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا، علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا صرف والدہ زندہ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہے۔ نبی کریم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں؟ آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق پوچھا وہ کیسا آدمی ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی کریم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا۔ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ نبی کریم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئیں اور حیرت سے پوچھا، کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض نہ
تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ ہی صدقہ۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ نبی کریم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو۔ لوگوں نے بتایا ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی ہے۔ نبی کریم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں ہے۔ اب اس واقعے کو پڑھ کر ہم سوچیں گے کہ ایک صحابی رسول نے ماں کی ذرا سی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے سے بھی باز نہیں آتے، تو ہم کس طرح اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا کر تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی کریم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا، کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک ہمارے مہمان بن کے آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس کے شوہر سے کہا، جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ نبی کریم کے ساتھ بچھو، سانپ کی اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک کے پاس گئی تو نبی کریم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے: پرہیزگاری اور وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچانیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کسی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی اجزا کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ
करने की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सजदा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए इसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि इसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो, भला इसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। नबी करीम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर 1, वो शख्स जो हक़ पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर 3, वो शख्स जिसके इखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में एक घर का ज़ामिन हूँ, इस शख्स के लिए जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और इस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का ज़ामिन हूँ, इस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक हो। उलमाए कहते हैं 4 चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। नंबर 1, ज़्यादा बातें करना। नंबर 2, ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। नंबर 4, ज़्यादा लोगों से मेल जोल करना। 4 चीज़ों से रिस्क की फरमानी रुक जाती है। नंबर 1, सुबह फजर से तुलुए आफ्ताब तक सोना। नंबर 2, नमाज ना पढ़ना या नमाज पाबंदी से ना पढ़ना। नंबर 3, सुस्ती करना। नंबर 4, धोखा देना। 4 चीज़ों से रिस्क बढ़ता है। नंबर 1, रात को उठकर इबादत करना। नंबर 2, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों पर पशेमान होना। नंबर 3, मुस्तकिल खैरात करना। नंबर 4, ज़िक्र अल्लाह करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलना। नंबर 2, इज़्ज़त ना करना या किसी गलत चीज़ पर भी इसरार करना। नंबर 3, बग़ैर मालूमात और बग़ैर जानते हुए बहस करना। नंबर 4, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से करना। मेहमान नवाज़ी पर अल्लाह ताला के इनामात। मेहमान नवाज़ी अनबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है। इस्लाम में मेहमान नवाज़ी को इखलाक़ हसना में शुमार किया गया है। नबी करीम ने मेहमानों का इकराम करने की ख़ास ताकीद की है। नबी करीम ने फरमाया है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, इसे मेहमान की तकरीम करनी चाहिए और इसका हक़ अदा करना चाहिए। पूछा गया, और इसका हक़ क्या है? फरमाया, 1 दिन और 1 रात और 1 ज़ियाफ़त 3 दिन के लिए है। इसके बाद सदका व खैरात है। और मुस्लिम की एक रिवायत में है, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई के पास इतना ज़्यादा ठहरे, हत्ता कि इसे गुनाहगार कर दे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसको गुनाहगार कैसे करेगा? नबी करीम ने फरमाया, इसके पास ठहरा रहे और इसके पास कोई चीज़ ना रहे जिसके साथ वो इसकी मेहमान नवाजी करे। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे। आमीन।